बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 19 मार्च है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला जेल में 5 शख्सियात की आमद, इमरान खान से मुलाकात और क्या रिपोर्ट हो रहा है इस मुलाकात के हवाले से, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका की कड़ी तनकीद, ये तनकीद करने वाले कौन हैं, और ऐसे वक्त में जब ईरान के ऊपर अमेरिका इसराइल ने हमला किया और उसके बाद ख़ास तौर पे अमेरिका में एक इस्तीफ़ा आया और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र करना और अमेरिका के अंदर से तनकीद करने की असल वजूहात क्या हैं, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ किस और मुल्क को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, ये शख्सियत कौन है, इसका माजी क्या था और अमेरिका की सियासत में इसका क्या किरदार है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के साहिब इख्तियार और इक़्तिदार वाले क्या इसका भरपूर तरीके से अमेरिका को जवाब देंगे या नहीं, या मुकम्मल खामोशी है। फॉरेन पॉलिसी के महाज पर हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ईरानी जोहरी प्लांट के ऊपर हमला, अमेरिका किस तरह से अगले 24 घंटों में ताबड़तोड़ हमलों की प्लानिंग कर रहा है, इसका भी मुकम्मल एक जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त में। और ईरान ने जवाबी वार किया है और ईरान का सऊदी अरब और कतर पर हमला, धमाकों की आवाज़ें और जो इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पर हमारी आवाज़ पहुँच रही है, कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें 1 मिलियन का जो हमारा टारगेट है इसे अचीव करने में। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारा ये टारगेट है कि हम इसे इंशाल्लाह ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, आज अडयाला जेल के अंदर 5 शख्सियात गई हैं इमरान खान को मिलने के लिए और बहनों की मुलाकात नहीं हुई। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, जुमेरात है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कायदीन की मुलाकात का भी दिन है एज़ पर ऑर्डर गिवन बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन पिछले 4 माह से इन मुलाकातों के ऊपर आपको एक रुकावट नज़र आएगी और वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान का डील से इनकार, जो इस मुलाकात को होने नहीं दे रहा। दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हिकमत अमली है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारे सामने ज़रूर आ गई, लेकिन तारीख का ऐलान अभी भी नहीं किया गया। और ईद के बाद तहरीक होगी, 10 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का मामला है, 272 कैंप KPK के मुख्तलिफ हिस्सों में लगाए जाएंगे, ये बातें हम सुन रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि एक तारीख का ऐलान करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को मोबिलाइज करेंगे, एंगेज करेंगे। और इस तारीख का ऐलान करना भी इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को कान हो जाते कि ईद के बाद सुनामी होगा और तुम्हारे इक़्तिदार का सूरज बहुत जल्दी तुलू होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अपना कैंप है, इसमें आपको एक कंसेंसस नहीं नज़र आ रहा और मुख्तलिफ़ किस्म की राय है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कॉल दी जाएगी, अचकज़ई फ़ैसला करेंगे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हाँ होगी, बैरिस्टर गौहर कहीं और से पैगाम लेकर आकर इस तारीख का ऐलान करेंगे, या फिर इमरान खान के साथ डील की कोशिशों में एक ट्रक की बत्ती पाकिस्तान की आवाम के नसीब में होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तारीख का ऐलान नहीं किया गया। दोस्तों, इस पूरे अमल में जो दिन गुजर गया, इमरान खान से मुलाकात हुई है और उनका तिब्बी मुआयना अडयाला जेल के अंदर किया गया। रिपोर्ट ये बताती है कि मेडिकल टीम मुआयना मुकम्मल करने के बाद जेल से वापस रवाना हुई। मेडिकल टीम अपनी तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी, जिसमें इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने या ना करने से मुतलिक सिफारिशात भी शामिल होंगी। आपको याद होगा जो लास्ट समात हुई थी और इमरान खान की बहनों की दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकर्रर करके कुछ अहकाम जारी किए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म था कि एक कमेटी बनाई जाए, बोर्ड तश्कील दिया जाए और वो ये फैसला करे कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करना है या नहीं करना। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना आईनी और कानूनी फैसले का इख्तियार पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को दे दिया और कहा कि जाओ जाकर फैसला करो, तुमने इमरान खान से डील कैसे करना है। और उस तनाजुर में आज ये मेडिकल टीम गई पिम्स हस्पताल की, जिसमें डॉक्टर आरिफ हुसैन के बारे में बताया जाता है कि वो इस टीम का हिस्सा थे, प्रोफेसर अख्तर अली थे, डॉक्टर अली आरिफ भी इस ग्रुप में शामिल थे जिन्होंने आज इमरान खान से मुलाकात की, और डॉक्टर आरिफ खान शिफा आई ट्रस्ट के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी भी टीम का हिस्सा थे। तो ये टोटल 5 लोग बनते हैं जिन्होंने मुलाकात की है और इमरान खान की सेहत के हवाले से अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत क्या करेगी जो उनको कहा जाएगा,
یہ میڈیکل بورڈ اپنی کون سی سفارشات مرتب کرے گا جس کا ان کو حکم آ جائے گا؟ ایک راستہ ہے دوستو، عمران خان سے بات ہو رہی ہے اور اللہ کرے جی اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ میں اس کو ڈیل کچھ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے۔ آپ اسے جو مرضی نام دیں، عمران خان کی زندگی، عمران خان کا جیل سے باہر آنا اور پارٹی کو سنبھالنا اور سیاست کو سنبھالنا، پاکستان کی عوام کو سنبھالنا، پاکستان کو سنبھالنا، یہ وقت کی ضرورت ہے اور کوششیں اس وقت جاری ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکل سکے۔ اللہ کرے جی یہ جو انہوں نے ایک نیا ڈھونگ رچایا یا ایک ڈرامہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم سفارشات مرتب کرے گی۔ دیکھیں پاکستان کی عدالتوں نے یہ سارے کا سارا معاملہ اٹھا کر حکومت کے حوالے کر دیا کہ بھئی آپ ہمیں اس میں انوالو مت کریں، ہمارے پاس ایک درخواست آئی تھی، ہم نے اس کو ڈیل کر لیا اور یہ بول اب آپ کے کورٹ میں ہے۔ عمران خان کو بنگالہ شفٹ کرنا ہے، میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو آپ نے ریلیف دینا ہے، جو بھی کرنا ہے آپ کریں اور آپ جانیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جانے۔ ہمارے پاس درخواست آئے گی، ہم اس درخواست کا فیصلہ ایسا ہی کر سکتے تھے جیسا آپ نے ہمیں حکم دیا۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ پاکستان کی عدالتوں سے اٹھا کر پاکستان کی حکومت اور پھر پاکستان کے طاقتور حلقوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ دوستو اس سے پہلے علیمہ خان اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم نے ڈاکٹر ندیم اور دیگر ڈاکٹرز کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ کہا تھا کہ عمران خان کے ذاتی معالجین سے ان کا معائنہ کرایا جائے اور پھر یہ طے کیا جائے کہ انہیں ہسپتال منتقل کرنا ہے نہیں کرنا۔ لیکن ایک بار پھر انہی پرانی ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کا معائنہ کیا، جو بہت بڑے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے وکلاء کی ٹیم علیمہ خان ڈاکٹرز کی رپورٹ پر اس سے پہلے بھی اعتراضات اٹھا چکے، تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا۔ اور وزیر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بڑا کلین اپ آپریشن ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی حفاظت اور رازداری برقرار رکھنے کے لیے اسپیشل برانچ کا سٹاف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بیشتر سٹاف کئی ماہ سے تعینات تھا، جس کی وجہ سے معاملات لیک ہو رہے تھے۔ ایک اگر یہ کہا جائے کہ پل پل کی خبر باہر بتائی جا رہی تھی، رپورٹ ہو رہی تھی، یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ دیکھیں سٹاف ہی ہوتا ہے نا جس کے ذریعے آپ اندر کی معلومات نکلواتے ہیں، رازداری کے معاملات کو لیک کروایا جاتا ہے اور ان کو بطور اپنی بی ٹیم کے آپ انسٹال کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کو خبریں لا کر دیتے ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو بنگالہ کے اندر بھی ایک کام کرنے والے کو ان لوگوں نے جو اکثر کیمرے لگانے کے ماہر ہیں، انہوں نے ایک ڈیوائس دے کر خان صاحب کے پاس بھیجا، ان کے گھر میں اس کو انسٹال کیا گیا اور پھر جب وہ پکڑا گیا تو عمران خان نے کہا کہ چھوڑ دو یار، غریب ہے اور اس کا کیا لینا دینا۔ اصل میں تو ان طاقتوں کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے اس کو میرے گھر میں بھیج کر میرے کمرے میں یہ ڈیوائس جو ہے انسٹال کرنے کے لیے یہ ٹاسک دیا تھا۔ تو یہ کام ہمیشہ سے ہوتا ہے اور آج بھی یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ایک طرح سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ایسے بھی بن جاتی ہے چونکہ پچھلے کچھ عرصے میں جو اندر سے خبریں باہر آئی ہیں کہ سہیل افریدی سوچتا کیا ہے، یہاں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے اپنے کیمپ میں چل کیا رہا ہے۔ دوستو یہ جو جاسوسی ہے نا، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، انسان کی تاریخ کے اندر آپ کو ہر رجیم میں بہت سارے جاسوس نظر آئیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، لوگوں کی جاسوسی کرنا، اندر سے خبریں نکال کر باہر لے کر آنا اور اپنی حکمت عملی کو طے کرنا اس جاسوسی کی بنیاد پہ۔ انسان کی تاریخ بھری پڑی ہے، جاسوس آپ کو بادشاہوں کے زمانے میں بھی ملیں گے، اس سے پہلے رومنز کے پاس بھی جاسوسوں کی ایک پوری پلٹون تھی۔ آج اگر جاسوس نہ ہوتی کیسے ممکن ہے؟ اور یہ جتنی بھی آپ کی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ جاسوسی کرتی ہیں۔ تو جاسوسی کروائی جا رہی تھی، جس کے بعد یہ پل پل کی خبر والا جو معاملہ ہے یہ باہر نکلا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ تو خبریں باہر پہنچ رہی ہیں۔ تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نیا سٹاف تعینات کر دیا گیا تاکہ معلومات کی رازداری برقرار رکھی جائے، اور اس تبدیلی کو ایک خبر سے بھی جوڑا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ سہیل افریدی اور علیمہ خان کی ایک اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد علیمہ خان نے تردید کی اور 53 افراد کی ایک نئی تعیناتی کی خبریں بھی زیر گردش ہیں۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ علیمہ خان اگر کسی سے ملتی ہیں حکومتی عہدیدار سے تو اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ سازش کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر نہیں ملتا جا کر، یہ جو شیر افضل مروت تھا یہ نہیں ملتا، یہ باقی لوگ جو ہیں ان کے کمروں سے برآمد ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تو تعلقات ہیں، ہم تو ملنے کے لیے آئے، سلام کرنے کے لیے آئے۔ یہ بڑے زبردست قسم کے سیاستدان راہداریوں میں ملتے ہیں، دن کی روشنی میں ملتے ہیں۔ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ملنا چاہتا ہے تو ضرور ملے، لازمی ملے۔ اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو آپ کو نکالنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ایک فلیکسیبل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، چونکہ عمران خان جیل میں ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، 85% ان کی بنائی اگر چلی گئی پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ آج دیکھیں جی جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اور ڈاکٹرز کی رپورٹ ہمارے سامنے تو نہیں آئی بلکہ عدالت کے سامنے بھی نہیں رکھی گئی۔
اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی راستہ نکلتا ہے ضرور نکلنا چاہیے. اور جو خبریں لانچ کروا رہے ہیں کہ علیمہ خان کی فلاں سے ملاقات ہوئی، ان کی اسٹیبلشمنٹ سے یا خفیہ ایجنسی سے تعلقات ہیں، میں ان تمام لوگوں کو صرف ایک مشورہ دوں گا کہ ذرا غور کریں. پچھلے 4 ماہ میں اگر ان کے تعلقات ہوتے تو عمران خان اب تک رہا ہو چکے ہوتے، یا کم از کم ان کی ملاقاتوں کو روکا نہ جاتا اور ان کو اجازت دی جاتی. اور پھر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اس وقت لفظی گولہ باری کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے ویسٹ ہمارے پروگرام کے اوپر، ہمارے بیلسٹک میزائل کے اوپر تنقید کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی اسرائیل نے اپنی سٹیٹمنٹس میں، جو ان کا اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہ کہہ چکا ہے کہ پہلے ایران کی باری ہے، پھر پاکستان کی باری ہے، اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ ہم اسی طرح اسے پورا کریں گے. اور پاکستان کا موقف کیا رہا؟ ہم نے وہ ٹیبل شیئر کی، ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے حکام اور دنیا پوری دیکھ رہی ہے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. لیکن آج ایک کام ایسا ہوا کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی حکومت کیوں حرکت میں نہیں آ رہی؟ اور یہ تنقید کرنے والے کون ہیں؟ یہ امریکنز ہیں جو پاکستان کے ساتھ ٹیبل تو شیئر کر رہے ہیں، لیکن اب انہیں ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے کھٹکنا شروع ہو گیا. تلسی گبارڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ڈائریکٹر ہے امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی. سینٹ میں جی اس نے بریفنگ دی ہے، اور وہاں پہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ پاکستان، چین، روس اور کوریا امریکہ کے لیے سب سے بڑے نیوکلیئر تھریٹ ہیں. تلسی گبارڈ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایٹمی میزائل ہیں. یہی الزام ایران، روس، شمالی کوریا اور چین پر لگائے، اور یہ بھی ایڈوانس سسٹم بنا رہے، یہ بھی انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو روس اور چین جیسے روایتی حریفوں کے ساتھ ایک ہی فہرست میں رکھنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ کا روس دشمن ہو سکتا ہے، آپ کا چائنا دشمن ہو سکتا ہے، آپ کا کوریا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نے یار آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ ٹیبل شیئر کرتے ہیں، آپ ہمارے فیلڈ مارشل کو فیورٹ فیلڈ مارشل کہتے ہیں، جو آپ ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں وہ آپ کی آنکھ کا تارا بن گئے، آپ کو نوبل انعام کے لیے بار بار وہ نامینیٹ کرتے ہیں، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہ آپ کی کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود پاکستان کا نام کیوں لیا گیا؟ اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ تلسی گبارڈ ہے کون. تلسی گبارڈ امریکی انتظامیہ میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سخت موقف رکھنے والی ایک انتہائی اہم شخصیت. وہ ذاتی طور پر بھارت نواز سمجھی جاتی ہے، اور جب سے انہیں یہ عہدہ ملا ہے انہوں نے پاکستان کو ایک خطرے کے طور پر پیش کیا. تلسی گبارڈ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز ہے. CIA، FBI یعنی وہ 18 دیگر امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کی نگران ہے. وہ اصلاً ایک سابق ڈیموکریٹ کانگریس ویمن تھی جو بعد میں ریپبلکن پارٹی میں شامل ہوتی ہے اور ٹرمپ کی حمایت کرتی ہے. وہ امریکہ کی پہلی ہندو خاتون کانگریس ممبر بھی رہی. ماضی کی پاکستان کے مخالف جو بیانات تھے، آپ ذرا اس پہ بھی نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتی ہے. فروری 2019 میں جب بھارت نے پلوامہ حملے کے جواب میں پاکستانی سرزمین پر بالاکوٹ فضائی حملے کیے تو تلسی گبارڈ نے بھارت کی حمایت کی اور پاکستان پر سرحد پار دہشت گردی کا الزام لگا دیا. انہوں نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا بھی حوالہ دیا. اور یہ جو سوال ہے نا، جو حوالے دیے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر، یہ پاکستان میں طاقتور حلقوں کے لیے کہ آج آپ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس بیانی کا؟ اور ہم کیسے جواب دیں گے؟ دو جواب ان لوگوں کو جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا. پہلگام حملہ، پہلگام دہشت گرد حملے جس میں 26 ہندو مارے گئے کے بعد تلسی گبارڈ نے باقاعدہ سرکاری اکاؤنٹ سے بیان جاری کیا کہ ہم پہلگام میں خوفناک اسلامی دہشت گرد حملے میں بھارت کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، جو کہ حقیقت میں بھارت کا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ہم نے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا، لیکن آپ نے انکوائری سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا. بریفنگ میں مزید وہ یہ کہتی ہیں کہ سینیٹر اسوف نے پوچھا کہ کیا ایران کا ایٹمی پروگرام جون 2025 حملوں میں مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا؟ تلسی گبارڈ: جی یہ درست ہے. سینیٹر اسوف نے کہا کہ آپ واقعی ایران سے کوئی فوری ایٹمی خطرہ محسوس کر رہی ہیں، یعنی کوئی خطرہ ابھی بھی تھریٹ، نیوکلیئر تھریٹ موجود ہے؟ تو تلسی گبارڈ کہتی ہیں کہ اس کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس اس کا جواب نہیں. آپ کے پاس 18 ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر تھی جس میں بتایا گیا کہ جناب ایران کے ساتھ پنگا مت لیجئے گا. لیکن آپ باز نہیں آئے، آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور اب ایران سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا. آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیسے ہے.
آپ ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. یہ پاکستان کی قائمہ کمیٹی نہیں ہے کہ آؤ نہ آؤ بدتمیزی کرو, ایک دوسرے کو گالیاں نکالو, جو مرضی کہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کمیٹی جس میں یہ سوالات پوچھے گئے, آپ کے اوپر بائنڈنگ ہوتی ہے جواب دینا. آپ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ جواب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں, وہ میرے پاس ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے. اور بتا دیا جاتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کا آغاز اپنی مرضی سے, اور جو طاقتور آپ کے دوست امریکہ میں جس لابی کو رن کرتے ہیں ان کے کہنے پر یہ حملہ کر دیا. اصل میں 18 ایجنسیز اور جو خفیہ ادارے ہیں ان کی رپورٹس کو دیکھا جائے جس میں کوئی نیوکلیئر تھریٹ ہمارے پاس موجود نہیں تھا. دوستو, جو پچھلے دنوں 2 روز پہلے جو استعفیٰ ہوا نا, وہ بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. وہ کیوں استعفیٰ دے کر گیا؟ وہ شخص اس لیے استعفیٰ دے کر گیا چونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی ہے اور اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہمیں کسی قسم کا خطرہ ایران سے نہیں تھا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ اب پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. جب تلسی گباڑ نے کہا نا کہ اس کا فیصلہ صدر ٹرمپ بھی کر سکتے ہیں, تو آگے سے سینیٹر نے کہا کہ جھوٹ, بالکل جھوٹ, اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر اس کے بعد سینیٹر ریڈ نے پوچھا کہ اہل تشییع شہداء کی خصوصی تعظیم اور ان کی یاد منانے کی مضبوط روایت موجود ہے. تلسی گباڑ نے کہا کہ جناب یہ بالکل درست بات ہے اور اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے, اور سینیٹر ریڈ ممکن ہے کہ امریکہ نے ایسے رجحان کو ہوا دی جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو. تو وہاں پر آج ان کو کافی زیادہ گرل کیا گیا اور ان کے پاس یقیناً کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا, لیکن ایک تعصب ضرور نظر آتا ہے, اور یہ بہت ہی الارمنگ ہے کیونکہ انہوں نے روس, پاکستان, چین اور اس کے ساتھ ساتھ کوریا کو ایک ہی صف میں, ایک ہی لائن میں کھڑے کر کے دیکھا ہے. اور یہ پاکستان کے حکمرانوں کے لیے, پاکستان میں ان حکمرانوں کو لانے والوں کے لیے یقیناً ایک لمحہ فکری ہے. دوستوں, میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ ایران کے جوہری پلانٹ پر حملہ ہوا ہے, اور بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق اس کی کر دی ہے, IAEA نے, کہ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ری ایکٹر سے تقریباً 350 میٹر کے فاصلے پر واقع ایک ڈھانچہ کسی پروجیکٹائل کی زد میں ہے, اور یہ آ کر گرا, تباہ ہو گیا. اور IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا کہ ری ایکٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور عملے کے کسی رکن کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موجود نہیں ہے. اور امریکہ سے آپ امن کی بات جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے, چونکہ انہوں نے جو ایران میں کر دیا, اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ امریکہ پر امن ملک ہے, اور ان کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو سر ریسنٹ پاسٹ میں تو ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا, اور ہم اس وقت ایک جنگ کے ماحول میں کھڑے ہیں, اینڈ اٹس آل بیکاز آف امریکہ. دوستو, اس میں ایک چیز آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے, اور بہت ہی باریک نقطہ ہے لیکن بہت ہی اہم نقطہ ہے, کہ جب آپ کے تعلقات کسی ملک سے خراب ہوتے ہیں نا, اور آپ نے ایک سگنلنگ کرنی ہو, تو پھر آپ اپنے چھوٹوں کو ایکٹیو کر دیتے ہیں کہ جاؤ ذرا جا کر ذرا تھوڑا سا ان کو ہلاؤ, اور تھوڑی سی جا کر بمباری کرو, لفظی گولہ باری کرو. اور یہی اس خاتون کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیا گیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے جہاز بھیجیں اور اس جنگ کے اندر, اور ہم نے ان کو اس طرح سے ہینڈل نہیں کیا, یعنی جو وہ چاہ رہے تھے اس طرح سے ان کو سرو نہیں کیا, دیٹ از اے بیٹر ورڈ. اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف اس قسم کا محاذ جو کریٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کرے جی ایسا نہ ہو, لیکن حالات یہی بتاتے ہیں کہ یہ چھوٹے جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ایک ناراضگی ہے, اور ہم شاید ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے. لیکن میرا یہ سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو امریکن لابیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان کے تناظر میں, اور وہ پچھلے کچھ عرصے سے رپورٹنگ بھی کسی قسم کی کر رہے ہیں, کہ ہم نے پچھلے 1 برس کے اندر امریکہ سے کیا حاصل کیا. ہم نے ان کو دہشت گرد پکڑ کر دیے. ہمارا سر نیوکلیئر پروگرام آج اس پہ تنقید ہو رہی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے اسپیئر پارٹس لینے کے لیے, جہاں تک F-16 کا تعلق ہے ہمیں نہیں دیتے. عمران خان کیوں گیا تھا رشیا کہ کچھ ایکوپمنٹ لیا جا سکے, آپ کے پاس آلٹرنیٹ سولوشن ہونے چاہیے. آج دیکھیں رشیا, آپ نے عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا, اور ایک جنرل صاحب کو بہت تکلیف تھی اور وہ تنقید کرتے رہے, اور عمران خان کی حکومت کو انہوں نے تبدیل کروا دیا امریکہ کے کہنے پر. آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ بھارت سرکار جائیں, جا کر رشیا سے آپ تیل لیں, اور دنیا میں جو اس وقت حالات خراب ہیں آپ جا کر اس پوری سچویشن کے اندر ایک سہارا دیں. پاکستان بھی سر ڈپلومیٹک رول پلے کر سکتا تھا. جنرل صاحب بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی میرے تو آخری 5-6 مہینے رہ گئے ہیں, مجھے عزت کے ساتھ ذرا جانے دیں, اور آپ کی صرف 6 مہینے کی ایکسٹینشن نے پاکستان کو 6 دہائیاں پیچھے دھکیل دیا. دوستو, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اسرائیل کا گیس فیلڈ پر حملہ, اور اسرائیل نے ایران کی سب سے بڑی
पारस गैस फील्ड पर हमला किया, ये कल की खबर है जी। और इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ से ईरान की ज़रूरत की 80% गैस जो है वो पैदा होती है। मुल्क के 40% हिस्से की बिजली बनती है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका की इजाज़त से हमला किया और पारस गैस फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है और इसका एक हिस्सा ईरान और दूसरा कतर के साथ है और दोनों ममालिक फील्ड से गैस निकालते हैं। मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि ये जो ईरान ने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोकेमिकल तनसीबात को खाली करवाने की जो वार्निंग जारी की थी, अब सर खबर ये आ रही है, डेवलपिंग स्टोरी कि वहाँ पर हमले हुए हैं और मुख्तलिफ रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। इससे पहले ये बता दिया गया था कि हम कहाँ पर हमले करेंगे। एक बात आप याद रखिएगा कि जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है ना, वो इन मेकिंग है। शायद लोगों को समझ नहीं आ रही। इसराइल अमेरिका मिडिल ईस्ट के ऊपर तो हमला नहीं करेगा ना। उन्होंने क्या किया कि इनको ट्रैप कर लिया, यहाँ पे अपने बेसिस बनाए, सब कुछ खड़ा कर दिया। और अब जो डेवलपिंग इसके अंदर एक एंगल ये भी निकला है कि जब हम इन फील्ड्स के ऊपर जो ईरान की हैं हमला करेंगे तो यकीनन ईरान पलट कर वार करेगा और वो अपने ही मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला करेगा। तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं, ईरान इन बेसिस पे हमला करेगा जो मुस्लिम ममालिक के अंदर हैं, तो ये ना इनकी इकॉनमी संभलेगी बल्कि ये आपस में लड़ेंगे और एक बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन जो 1-2 साल में ख़त्म नहीं होगी बल्कि कई दहाइयाँ चलेगी। और इसराइल ने ईरान और मिडिल ईस्ट के मामले में ये खेल खेला है। और फिर आपको ये खबर दें कि DJISPR का एक इंतहाई अहम इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू अफगानिस्तान के तनाज़ु में था और ये हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। खुदकश हमला करने वाले सब नशेई होते हैं, मंशियात के ज़ेर असर होते हैं और पाकिस्तान ने उस जगह को निशाना नहीं बनाया। शायद उन्होंने वहाँ पर खुदकुश हमला आवर जो हैं उन्हें रखा हुआ था और शायद अफ़गान तालिबान की मलेशिया के लोग थे, ये नशई अफराद को खुदकुश हमला आवर बनाकर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि काबुल हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ पर मबनी है। हालिया हमले का टारगेट अफ़गान तालिबान का गोला बारूद का ज़ख़ीरा था। मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी अफ़गान अवाम से कोई लड़ाई नहीं। पाकिस्तानी आर्मी ने काबुल में अफ़गान रजीम के असलहे के ज़ख़ीरे को, ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था। ये कार्रवाई भी अफ़गान तालिबान के उन 53 हमलों के जवाब में की गई जो उन्होंने पाकिस्तान में हमारी चेक पोस्ट पर की। काबुल में हदफ अफ़गान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। हम अफ़गानिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाने में बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। अफ़गान तालिबान रजीम झूठे दावे करती है और बाद में पोस्टें डिलीट कर देते हैं। कोई इनसे पूछे कि एम्यूनेशन स्टोरेज में ड्रग हस्पताल क्यों बनाया गया। अफ़गान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। हत्ता के सरकारी इमारतों में भी दहशतगर्द छुपे हुए हैं। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो और अपने मुल्क में दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया को पता होना चाहिए कि अफ़गान तालिबान ने सोमालिया की अल-शबाब को दावत दी है, अफ़गानिस्तान आ जाएं, आपको जगह देते हैं। उसामा के बेटे के साथ भी उनका राब्ता है और हमज़ा बिन लादन को कहा कि अफ़गानिस्तान आ जाएं, आपको जगह देते हैं। अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान ने इनका रास्ता रोका हुआ है और ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग नहीं, ये खित्ते और पूरी दुनिया की जंग है जो इस वक्त पाकिस्तान लड़ रहा है। और फिर से उन्होंने ये भी बताया कि ईद की वजह से एक तो जो ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ है इसको रोक दिया गया और फिर कुछ जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस पूरी कार्रवाई को रोक दें। सिर्फ एक सवाल उन तमाम लोगों से, और पाकिस्तान की आवाम यकीनन आज कन्फ्यूज़ होगी कि एहसानुल्लाह एहसान किन हालात में कस्टडी से भागता है, इसका जवाब कौन देगा। और फिर दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि आज हम हमज़ा बिन लादन की बात सुन रहे हैं लेकिन ये भी बता दिया जाए कि उसामा बिन लादन कहाँ से मिला। अमेरिका ने हमारी सरजमीन के ऊपर एक पूरा ऑपरेशन किया और ये कैसे मुमकिन है कि हमें ये मालूम ही नहीं था कि उसामा बिन लादन कहाँ है और वो क्या कर रहा है। फिर सर पूरी तारीख़ है पाकिस्तान की, इस खित्ते की, और ये लोग किस तरह से अफ़गान जंग के अंदर मुजाहिदीन बनकर लड़ते रहे और आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमने हर दौर में अपने आप को, अपने बयानिए को एडजस्ट किया है वेस्टर्न पावर्स के साथ, और आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स तो ज़रूर भेजिएगा। इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर आप जाकर जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो वीडियोस देख सकते हैं। उस पर रेगुलर वीडियोस का सिलसिला हमारा अब काफ़ी अरसे से जारी है
اور ماشاءاللہ وہاں پر ہمارا آپ تمام دوستوں کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے، اور جو ویورشپ ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اور دوستو جتنی بھی اپڈیٹس ہیں جنگ کے حوالے سے، آپ جا کر عرفان ہاشمی ٹاکس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید تفصیلات جو ہیں، جو حملہ ہوا ہے سعودی عرب پر اور اس کے علاوہ قطر پہ، اس کے حوالے سے میں نے کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں، جا کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ رحمت۔